أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الليل كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما وسلم. أحب للناس ما تحب لنفسك. صدق الله العظيم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ یہ جو آپ کے سامنے حدیث کا ایک حصہ پڑھا گیا حضور علیہ السلام کے طویل ارشاد مبارک کا ایک حصہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس میں انتہائی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی دوسروں کے لیے بھی پسندیدگی کا معیار وہی ہو جو تمہارا اپنی ذات سے متعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس چیز پر عمل کرنا. عدل کا، انصاف کا دعوت تو سب کرتے ہیں، دین پر چلنے کا دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن اس کی کامل تصویر پیش کرنا کہ انسان دوسروں کے لیے بھی وہی جذبات رکھے، دوسروں کے لیے بھی پسند ناپسند کا معیار وہی ہو جو انسان کا اپنی ذات کے لیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو ایثار اور قربانی کا نمونہ پیش کیا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی تعریف کی گئی. حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایثار اور قربانی کا پیکر تھے. یہ تو بہت ہی عظیمت کی اور بہت بڑی بات ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے دے. اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ جذبہ ہو کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں
دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کروں۔ آج ہم نے دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں، ہمارے پیمانے اور معیار الگ الگ ہیں۔ اپنے لیے ہمارا پیمانہ اور پسند ناپسند کا معیار الگ ہے، دوسروں کے لیے وہی پیمانہ اور پسند ناپسند کا معیار الگ ہے۔ تو کامل ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ایک ہی معیار رکھے، ایک ہی پیمانہ رکھے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں سکون سے رہوں، میری ذات کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، پھر میں خود دوسروں کو کیوں تکلیف پہنچا رہا ہوں؟ اور اس کا معلوم کرنے کا، پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، سلوک کرے، اس وقت اس کی جگہ انسان اپنے آپ کو بھی رکھ کر دیکھ لے، اپنی ذات کو رکھ کر دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، چاہے پسند ناپسند کا معاملہ ہے، چاہے وہ میرا رویہ اور سلوک ہے، تو اگر اس کی جگہ میں ہوں اور یہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کرے تو آیا مجھے یہ چیز پسند ہوگی یا ناپسند ہوگی؟ مجھے اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ مثال کے طور پر میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کی برائی کر رہا ہوں، کسی کی کردار کشی کر رہا ہوں، تو کچھ وقت کے لیے میں یہ سوچ لوں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہو جاؤں اور یہ عمل میرے متعلق کیا جائے، کسی کے سامنے میری برائی کی جائے، میری کردار کشی کی جائے، تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ یقیناً ہر سلیم الفطرت انسان کو برا لگے گا۔ تو اگر مجھے برا لگ رہا ہے، وہی عمل میں دوسرے کے لیے کیوں کر رہا ہوں؟ وہی معاملہ میں دوسرے کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے، لیکن جب موقع ملا مجھے تو میں دوسروں سے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ کیا مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور دوسرے کو نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو جو عمل میں اپنی ذات کے لیے دوسرے سے پسند نہیں کرتا، وہ عمل میں خود کیوں کر رہا ہوں؟ میں کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، کسی بھی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، یا اپنے کسی عمل کے اعتبار سے کسی کے لیے اذیت کا، بوجھ کا باعث بن رہا ہوں، ذہنی کوفت کا باعث بن رہا ہوں، تو کیا میں اپنے لیے یہ بات پسند کروں گا کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے، میرے ساتھ بھی کوئی یہی معاملہ کرے، یہی رویہ رکھے، یا مجھے کوئی اپنی ذات سے تکلیف اور دکھ پہنچائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ بھئی کوئی مجھے دھوکہ دے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی کرے، تو میں خود دوسروں کو کیوں دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں جب یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ کرے، تو میں خود کیوں خیانت کے اندر مبتلا ہوں؟ میں خود کیوں یہ عمل کر رہا ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں آج سمجھنے کی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آج اختیار کرنے کی ہیں۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، چونکہ آپ کا ایک نظم تھا اور خانقاہ میں ایک ترتیب تھی، ہر چیز کی پابندی ہوتی تھی، تو آپ فرماتے تھے کہ خانقاہ میں، مریدین میں اگر کسی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے معمولات میں، نوافل میں سستی کر رہا ہے، غفلت سے کام لے رہا ہے، تو غصہ آتا ہے،
لیکن فرمایا کہ اگر کسی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی ذات سے ایسا عمل صادر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی یہ حقوق العباد میں حق تلفی کر رہا ہے، اب چاہے وہ کسی کو اذیت پہنچانا ہے، دکھ پہنچانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، جو چیزیں حقوق العباد، کسی کی غیبت کرنی ہے، حقوق العباد میں آتی ہے، تو فرمایا اگر کسی سے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی کا مرتکب ہو رہا ہے تو مجھے اس سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہم دین صرف کچھ چند عبادات کا نام سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نمازوں کا پابند ہوں یا صف اول کا پابند ہوں یا ظاہری حلیہ دین کے مطابق، یہ ضروری ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن دین صرف اس تک محدود بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی دیکھوں کہ میں حقوق العباد میں سے کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں باہر نکل کر کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث تو نہیں بن رہا ہوں، میری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ چیز آج سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دوہرے پیمانے بنا رکھے، دوہرے معیار ہے آج ہمارے، تو ایک صاحب ایمان کو تو یکساں ہونا چاہیے۔ اپنے لیے میرے معاملات پسند ناپسند کے الگ ہیں، خوشی ہوگی، کوئی تقریب ہوگی، اس میں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننا شروع ہو جاؤں گا، اونچی آواز میں گانے لگا لیے، نغمے لگا دیے، 3 4 دن میں محلے والوں کا جینا حرام کر دیتا ہوں، ان کی نیندیں حرام کر دیتا ہوں، جینا دوبر کر دیتا ہوں، کل کو دوسرا یہی معاملہ کرے پھر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بدلے کے طور پر یہ چیز جائز ہو گئی، جائز تو نہیں ہے، چاہے انسان پہلی مرتبہ کرے یا بدلے کے طور پہ کرے، جو چیز شریعت میں ناجائز حرام ہے وہ ناجائز حرام ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ مجھے اب جس چیز پر غصہ آ رہا ہے کل کو اس عمل کے اندر میں خود مبتلا تھا، میں خود کیوں ایسا کر رہا تھا؟ میں اپنی گاڑی لے جا کر جہاں میری مرضی ہے میں کھڑی کر رہا ہوں، پارک کر رہا ہوں، کسی کی دکان کے آگے کھڑی کر دی، کسی کے مکان کے آگے کھڑی کر دی، مسجد کے گیٹ کے آگے کھڑی کر دی، آدھی راستے میں کھڑی کر دی، آنے جانے والوں کو تکلیف، گزرنے والوں کو تکلیف، نکلنے والوں کو تکلیف۔ لیکن دوسرا اگر یہ عمل کرے اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جہاں میرا دل چاہ رہا ہے میں کوڑا کرکٹ کچرا پھینک رہا ہوں، بلکہ اب تو کیا ہمارا یہ ایک سوچ ہماری ہے اٹھا کے بھئی اس کے گھر کے سامنے پھینک دو، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر دوسرے کے دروازے کے آگے، دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دیا۔ ماشاءاللہ، اتنا میں آج سمجھدار ہوں۔ یہ آج میرا دین اور انصاف ہے۔ اسلام تو عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ پاک تو عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج میں بالکل خود 100% خوش و خرم اور محفوظ رہنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرے کے ساتھ میری ذات کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے بس ہونے دو۔ یہ وہ منافقت کا مقام اور دوہرا معیار ہے جو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ جو رویہ اختیار کروں، پھر اس میں نہ بڑے کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کا لحاظ ہے، نہ اپنے والدین کا لحاظ ہے، نہ اساتذہ کا لحاظ ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ ہے۔ اعتدال کے ساتھ رہنا سیکھے اور چلنا سیکھے، اعتدال کے ساتھ انسان چلے۔ تو عدل اور انصاف، اور ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارا یہ دین یہ عدل اور انصاف والا دین ہے، حقیقت بھی یہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کی سیرت اور سوانح آپ اٹھا لیں، اگر غلطی سے
ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو فوراً اس سے کہتے بھائی بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو، تاکہ آخرت میں معاملہ نہ جائے، اللہ پاک کے سامنے نہ جائے۔ اور آج ہم اپنی زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، حرکات و سکنات سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے کتنوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے، اذیت کا باعث بن رہے۔ آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بس آج خود غرضی کا، مفاد پرستی کا ایسا ایک دورہ ہے کہ آج ہر انسان بس اپنے مفادات کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے مفادات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہر ایک آج اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے کہ بھئی میرے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج ہماری کیا حالت ہے معاشرتی طور پر، ہر جگہ اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق۔ لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اگر گھریلو زندگی سے وابستہ ہے، معاشرتی زندگی سے وابستہ ہے، معاشی زندگی، کاروبار، تجارت سے وابستہ ہے، پڑوس کی ایک زندگی ہے، ہر جگہ ہم پر بھی کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ تو میں دوسرے کا حق ادا کرتا ہوں، میں ادا کر رہا ہوں، بس مجھے اپنے حقوق کا تحفظات چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں ہر جگہ اس کے لیے کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، دفاتر ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، کوئی بھی، ہر جگہ آج ایک یونین بنی ہوئی ہے، تنظیم بنی ہوئی ہے۔ بھئی کس لیے؟ بھئی ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، حدود کے اندر رہتے ہوئے، جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ، شریعت نے اجازت دی ہے اس کی، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن میں بحیثیت ایک مسلمان کی اپنی زندگی بھی تو دیکھ لوں کہ میرے ذمے جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آج مزدور چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اجرت وقت پہ ملے، زیادہ سے زیادہ ملے، اور اچھی بات ہے بہت، لیکن بحیثیت مزدور کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ذمے دن میں جتنے وقت کام تھا وہ میں نے ایمانداری سے کیا ہے۔ دفتر کا ملازم آج مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرے حقوق چاہیے، لیکن بحیثیت ایک دفتری ملازم کے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنا وقت پورا دے رہا ہوں، اپنا کام بالکل 100% انصاف سے کر رہا ہوں، ایمانداری سے کر رہا ہوں، یا میں اس میں خود ڈنڈی مار رہا ہوں؟ تو اگر دیکھا جائے تو آج دونوں طرف یہی معاملات ہیں، حاکم اور محکوم، مالک اور ملازم، ہر جگہ پر دونوں طرف یہی معاملات ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچ لوں، میں زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق تو لے لوں، لیکن دوسرے کے حقوق جو میرے ذمہ اس کا کیا ہوگا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے اب یہ ایک معاشی، کاروباری، باہر کی زندگی ہے، چاہے آپ اس کو ایک محلے کے اعتبار سے لے لیں۔ آج میں کہتا ہوں بھئی پڑوسی میرا حق کا خیال نہیں رکھتا، لیکن میں اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں۔ آج میں کہتا ہوں رشتہ دار میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو میری بھی رشتہ داری ہے، میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ برابری یا صرف بدلے کے طور پر انسان اچھائی یا برائی کرے، لیکن انسان اپنے گریبان میں بھی جھانک لے، بلکہ ایک بحیثیت ایک گھر کے افراد کے، مثال کے طور پر میاں بیوی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے، لیکن میں بحیثیت شوہر کے اس کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی چاہتی ہے، اپنے حقوق آج معلوم کر رہی ہے علماء سے کہ بھئی میرے کیا کیا حقوق ہیں، لیکن بحیثیت بیوی کے شوہر کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں میں یہ آج معلوم نہیں کرنا چاہتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج اس دوہرے رویے، دوہرے پیمانے اور دوہرے معیار کے ساتھ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم بس اپنی ذات تک، اپنے معاملے میں سب ٹھیک چاہتے ہیں کہ بھئی میرے معاملات سب ٹھیک رہے، میں محفوظ رہوں، اور مجھے کوئی
پریشانی لاحق نہ رہے، لیکن دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یا خود میں اپنی ذات سے دوسرے کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں یہ دوہرا پیمانہ، دوہرا معیار، اس کو آج ختم کرنا ہوگا، اور معاشرہ ایک توازن کے ساتھ تبھی چلے گا، ایک متوازن معاشرہ تبھی کہلائے گا کہ جب ہماری سوچ اور ہماری فکر کے اندر تبدیلی آ جائے۔ آج ہم عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں۔ آج دیکھیں نا، ترازو جو رکھتے ہیں، تو جو دکاندار ترازو رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایک جانب زیادہ جھک جائے، مجھے پیسے زیادہ مل جائے، چیز میں کم دے دوں۔ خریدار چاہتا ہے کہ بھئی مجھے پیسے کم دینے پڑ جائے، چیز زیادہ مل جائے۔ پھر اس کے لیے، اس گناہ کے لیے، تطفیف کے لیے، ناپ تول کی کمی بیشی کے لیے کیا کیا طریقے، آج حیلے طریقے ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہر چیز میں آج دو نمبری کے لیے، دھوکے کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہم نے کون کون سے راستے اختیار نہیں کیے۔ اور آخری بات کہ اس معاملے میں ہم خود اپنی ذات اور اپنے رویے کو بھی دیکھ لیں کہ میرا رویہ بھی منصفانہ ہے یا نہیں ہے۔ میں خود دوسروں سے 100% مفادات چاہتا ہوں، یا میں مفادات بھرپور وصول کرتا ہوں ایک وقت تک، لیکن کل کلا کو ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی، میرے مفادات میں سے کسی ایک مفاد پر زد پڑ گئی، تو میں کیا ہے، سب کے سب اس کے احسانات پر پانی پھیر دیا، وہ سب کالعدم ہوا۔ ماں باپ کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے محسنین کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں، یا جب تک میرے مفادات چل رہے ہیں تو میں جڑتا ہوں، جہاں میرے مفادات ختم، وہاں میرا راستہ الگ، وہاں میرا راستہ جدا۔ یہ دوہرا پیمانہ اور معیار نہیں ہے۔ میرا رویہ دوسروں کے ساتھ تب تک اچھا رہتا ہے جب تک میرا مفاد وابستہ ہے۔ جہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، جہاں ذرا سا میرے مفاد پر زد پڑا، جہاں ذرا مجھے اچھا متبادل مل گیا، بس اب مجھے راستہ الگ کرنا ہے۔ یہ آج ہماری پست سوچ ہے، یہ آج ہمارا ایک چھوٹا ظرف ہے، کم ظرفی جس کو کہتے ہیں، آج اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اسی ظرفی بلند سوچ کا مظاہرہ کریں، اور ہم سب دین کے طلبہ ہیں، سیکھنے والے طلبہ ہی ہیں، کچھ بڑے عمر کے طلبہ ہیں اور کچھ جو ہے نوجوان طلبہ ہیں، چھوٹی عمر کے طلبہ ہیں، طلبہ سب ہیں، ہم سب طلبہ ہیں۔ تو یاد رکھیں، کامل دین والے، کامل ایمان والے ہم تبھی بن سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھ لینا ہاتھ میں لے کر آسان ہے، نوافل پڑھ لینا آسان، دوسرے معمولات آسان، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کامل مسلمان، کامل مومن میں تبھی کہلا سکتا ہوں نا کہ جب میں ہر چیز میں عدل اور انصاف سے کام لوں۔ خاص طور پر جو آج کا موضوع میں نے بنایا کہ اپنے اور دوسروں کے لیے پسندیدگی کا معیار الگ کیوں ہے۔ آج ہم نے پیمانے دوہرے اور الگ کیوں بنائے؟ میری سوچ اپنی ذات کے لیے الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے۔ میں اپنے لیے فائدے کا سوچ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا اس سے مجھے سروکار نہیں۔ بلکہ میں نے عرض کیا، ایک عام معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج تو ایسی تنزلی اور پستی، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ شاید قرب قیامت ہی ہوگا کہ آج انسان اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب خود پہ جوانی آتی ہے، ماں باپ پہ بڑھاپا آتا ہے، تو انہوں نے کیا قربانیاں دی، کیا کیا، کیا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج انہوں نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ آج دو چار لفظ ہم پڑھ لیں جن اساتذہ سے اور اپنے جن بڑوں سے ہم دین سیکھتے ہیں، لمحوں کے اندر بس قصہ ختم ہے۔ آج ایسی ایک بے حسی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ تو جو ہماری جسمانی تربیت کا ذریعہ بنے، ان کے ساتھ بھی آج ہم احسان فراموشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ بنے،
ہمیں علم دین، علوم الہی، علوم نبوت سکھانے کا ذریعہ بنے، ان کے ساتھ بھی آج ہم بے مروتی، بے وفائی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں نا، ہر ایک اپنے اپنے معاملے کو دیکھ لیں کہ کیا رویہ ہے میرا، کس ترتیب اور کس راستے پہ آج میں چل رہا ہوں، کس راستے پہ آج میں چل رہا ہوں۔ کتا ایک نجس العین جانور ہے، لیکن اس کی وفاداری کی مثالیں دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انسان ایک روکھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اگر اس کو دیتا ہے، وہ انسان کا احسان مند ہو جاتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کے اتنے احسان فراموش ہے، اللہ پاک کی نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں، دن رات استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات سے آج ہم غافل ہیں، معرفت الہی سے آج ہم غافل ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان ایک عارضی انسان کے احسانات کو بھلا سکتا ہے تو اللہ پاک کو وہ کیوں نہیں بھلائے گا؟ تو بس بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذات کے اندر عدل قائم کریں، اپنی ذات کے اندر انصاف قائم کریں۔ خود اپنے لیے میں جو چیز پسند نہیں کر رہا، جو چیز میرے لیے ناگواری کا باعث ہے، وہی میں دوسرے کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، کسی کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ نہ ہو، چاہے میرے والدین ہیں، میرے اعزہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے نا، اگر میں ایک حرف کسی سے سیکھ لوں، وہ میرا استاذ بن جائے تو میں اس کا غلام ہوں، مجھے جہاں چاہے گلے میں پٹا ڈال کے لے جائے۔ آج ہم 8 سال 10 سال علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یقین جانے کہ آج ہمارا معاملہ اور رویہ اتنا بدتر ہے کہ آج ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ آج میں کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، آج میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آج ہم ماں باپ کی بات کو نہیں سنا، اپنے استاذ کی بات کو آج ٹھکرایا، کل دنیا ہمیں ٹھوکروں کی زد پہ رکھے گی۔ کل یہی دنیا ہمیں وہ سکھائے گی نہیں، وہ سکھائے گی نہیں۔ آج تو بھیڑ کے روپ میں جو بھیڑیے ہیں، یا 2-4 ہمدردی کے آنسو دکھا کر آج راستہ تو گمراہ کر سکتے ہیں آپ کا، لیکن کل کلا کو پھر ٹھوکروں کی زد میں رکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، مشائخ کے ختمات شریفہ پہلے پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے تو وہ کارڈ اپنے سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین
واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے تمام شیوخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے خیالات کو یکسو کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا
تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، میرا نال ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک طالب علم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس مدرسے کی مسجد کی یہاں چلنے والی تمام ترتیبوں کی تمام شعبوں کی اے اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے دشمنوں سے باغزین سے مفسدین سے حاسدین سے اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے اس ادارے کی شعبوں کی پورے دنیا میں چلنے والے دینی مدارس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے جادو سے سحر سے آسیب سے اثرات بد سے نظر بد سے
ہم سب کی، ہمارے اس ادارے کی، مسجد کی ترتیبوں کی، تمام علماء کی، طلباء کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اللہ پاک بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما دے، اور جتنے اساتذہ اکرام، مشائخ، والدین، دوست، احباب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا